रहीम। मीर मिर्ज़ा ज़ौक़ ग़ालिब ने जिसे बख्शी जला, मीर मिर्ज़ा ज़ौक़ ग़ालिब ने जिसे बख्शी जला, वो ज़बान अव्वा मिर्ज़ा दाग की रखता हूँ मैं। 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन्नास ने, फ़ख्र है मुझको ज़ुबाने पहलवी रखता हूँ मैं। साहिबो, आप जानते हैं कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद पर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अक़वाम ने हुकूमत की। उनके आने और उनके यहाँ रहने से उनकी ज़ुबानों के अल्फाज मिलते चले गए और एक नई ज़ुबान वजूद में आ गई, जिसको ज़ुबान लश्करी भी कहा जाता है और ज़ुबान उर्दू भी कहा जाता है। इस उर्दू के हवाले से मैं आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफ़ा करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो माशाअल्लाह सभी लोग उर्दू के बारे में अच्छी मालूमात रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी मालूमात और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साहिबो, उर्दू इब्तिदा में बड़ी भारी इस पे अल्फाज इस्तेमाल होते थे। अरबी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, फ़ारसी के और दीगर ज़बानों के ख़ुतूत लिखे जाते तो अलक़ाबात बड़े भारी भरकम होते और पढ़ना मुश्किल होता, समझना मुश्किल होता। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्र सग़ीर पाक व हिंद पर आहिस्ता आहिस्ता अपना तसल्लुत जमाना शुरू किया, और एक वक्त ऐसा आया कि वो दिल्ली तक भी पहुंच गई फ़ौजें और दिल्ली भी फ़तह कर लिया गया। और उस वक्त यहाँ 2 ऐसे मरकज़ थे जहाँ उर्दू की नर्सरियाँ परवान चढ़ती थीं। एक कुतुबिस्तान दिल्ली और एक कुतुबिस्तान लखनऊ कहा जाता था। तो दोनों जगह पर उर्दू के लिए बहुत सा काम हो रहा था। जब दिल्ली उजला तो बहुत से लोगों ने नोहे लिखे, जिनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ नोहा बड़ा पसंद किया गया। जब दिल्ली उजड़ गया तो बहुत से लोग मजबूरन लखनऊ की तरफ रुख कर गए। उनमें गज़ल के इमाम मीर तकी मीर भी शामिल थे। उनका नाम तो सब ने सुना था, लेकिन जिन हालात में वो लखनऊ पहुँचे, परागंदा हाल थे, बाल उनके बिखरे हुए, कपड़े मैले कुचेले, और उनको वहाँ के सूटेड बूटेड शुअरा देखकर बड़े परेशान हुए और हंसने लगे। तो उन्होंने चंद अशार कहे जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो शेर हैं कि क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया। हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजले दियार के। ये फिल्म दी अशार सुनकर वो हंसने वाले लोग जो थे, उनकी तो सीटी गुम हो गई कि ये वाकई उस्ताद शायर हैं। और वाकई गज़ल के बाब में मीर तकी मीर को हमेशा अव्वलियत हासिल रही, और गालिब ने भी खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था, रिश्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मैं बात कर रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ अपना तसल्लुत जमा लिया, तो फिर उनके लिए मसला पैदा हुआ कि यहाँ के जो ज़बानों को समझने के लिए उन्होंने बड़ी तगदो की। लॉर्ड विल्ज़ली ने इस मकसद के लिए दिल्ली के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया, ताकि वहाँ अफसरान को उर्दू सिखाई जाए, फ़ारसी सिखाई जाए, और जो बाकी ज़बानें हैं उनसे आशनाई दिलाई जाए। ये काम जारी था और बहुत से लोग तसनीफ़ व तालीम में मसरूफ़ थे।
اور اس دور میں جان گلکرسٹ جو بنیادی طور پہ ڈاکٹر تھے، وہ 1783 میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، اسسٹنٹ سرجن کی حیثیت سے یہاں آئے، لیکن اردو کے ساتھ انہیں خاص لگاؤ پیدا ہوا۔ انہوں نے پہلے تو اردو کو بہت اچھی طرح سمجھا، پھر اردو کے بارے میں بہت سی انہوں نے کتابیں لکھیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی اس مہارت کو دیکھتے ہوئے انہیں فورٹ ولیم کالج میں پروفیسر رکھ لیا گیا۔ پروفیسر اور بھی تھے، لیکن جان گلکرسٹ کی جو محنتیں تھیں وہ سب پہ بھاری تھیں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو لکھنے پر مجبور کیا، لکھنے کے لیے قائل کیا۔ ان میں حیدر بخش حیدری بھی تھے، جنہوں نے بہت سی سب سے زیادہ کتب لکھی، جن میں طوطا کہانی، آرائش محفل، گلدستہ حیدری اور دیگر کتب شامل ہیں۔ صاحب ایسٹ انڈیا کمپنی کی کاوشیں اپنی جگہ پر، لیکن مسلمان لکھاریوں نے جو اردو ادب سے بہت قریبی تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ اردو کو آسان پیرائے میں بیان کیا جائے، شاعری کو بھی آسان بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے اپنے رفقائے کار، جن میں پروفیسر محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور ڈپٹی نذیر احمد شامل تھے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ یہ 5 لوگ تھے، اور ان 5 نے تہیہ کیا کہ ہم نے اردو کو آسان بھی بنانا ہے، اردو کو ہم نے ترقی بھی دینی ہے، اور لوگوں کے لیے قبولیت کا مادہ بھی اس میں پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس میں دلچسپی لیتے ہوئے اسے سیکھ سکیں۔ تو اردو کے عناصر خمسہ، جن کے میں نام پہلے لے چکا ہوں، انہوں نے بہت سا کام کیا، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سر سید احمد خان بنیادی طور پہ تو جج تھے، لیکن انہوں نے مضمون نگاری کی طرف توجہ دی، اور بہت سے لوگوں کو خود تو مضامین لکھتے ہی تھے، بہت سے اور لوگوں کو انہوں نے مضمون نگاری کی طرف مائل کیا۔ ان کی کتابیں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند جو 1858 میں چھپا، تبین الکلام، اور جب اپنے بیٹے سید محمود کی تعلیم کے سلسلے میں برطانیہ میں مقیم تھے تو ولیم میور نے لائف آف محمد نامی کتاب لکھی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ رقیق حملے کیے، تو اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ نامی کتاب چھپوائی، اور کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے انہیں گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے اور دوستوں سے قرض بھی لینا پڑا۔ پھر انہوں نے تفسیر القرآن بھی لکھی۔ اسی طرح پروفیسر محمد حسین آزاد نے نثر کو بھی آسان کیا اور نظم کو بھی آزاد کیا۔ آزاد نظم کی طرف وہ آئے، غزل کے وہ قافیہ اور ردیف سے ہٹ کے نظمیں لکھی جانے لگی۔ ان کی کتابوں میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند، سخندان فارس، اور انہوں نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی مرتب کیا۔ یاد رہے کہ پروفیسر محمد حسین آزاد کی جوان بیٹی 20 سال کی عمر میں اچانک بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ ذہن پر اثرات کی وجہ سے وہ بہت اپسیٹ رہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اسی حالت میں دہلی سے چلے، فون تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، سارے لوگ پریشان تھے، لیکن وہ 20 دن مسلسل چلتے ہوئے لاہور پہنچے تو ان کے پاؤں اور ٹانگیں سوجی ہوئی تھیں، اور ان کی جو حالت تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے اردو ادب کی آسانی کے لیے بہت سے کام کیے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کہلاتے ہیں، اور انہوں نے واقعی اردو ناول کی طرف بہت توجہ دی۔ ایک سب سے بڑی بات
کہ وہ دہلی کی عورتوں کی زبان پر عبور رکھتے ہیں، مردوں کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن خواتین بعض معاملات میں اور طرح کے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جیسے کوئی حیرانی کی بات ہوتی ہے تو بڑے انداز سے کہتی ہاں ہائے نہیں ایسا ہو گیا ہے، اور سچی مچی میں تو پتہ ہی نہیں سی یہ گل ایداں سی یہ تو ایداں نکلی۔ تو ایسی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا۔ انہوں نے 1861 میں انڈین پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ کیا، جس کا نام تعزیرات ہند رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناول لکھے جس کا نام ابن الوقت، توبۃ النسوء، بنات الناش، میراث العروس اور فسانہ مبتلا شامل ہیں۔ ان کے بعد مولانا الطاف حسین حالی کا نام آتا ہے۔ وہ مدعا نگاری میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اپنی بات کو، اپنی محفل ضمیر کو بڑے احسن انداز میں بیان کرتے تھے۔ وہ بنیادی طور پہ سوانح نگار تھے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں حیات جاوید لکھی۔ انہوں نے اپنے استاد مرزا غالب کے بارے میں یادگار غالب لکھی، اور پھر سر سید احمد خان کے کہنے پر انہوں نے مد و جزر اسلام لکھی، جسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں، اور اس میں عرب کے دور کے واقعات کو بڑے آسان الفاظ میں استعمال اشعار میں انہوں نے بیان کیا۔ جیسے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، جو ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں، جو ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری بھی لکھا، جو آج ایم اے کے نصاب میں 100 نمبر کے پیپر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور اس میں تنقید کے قواعد و ضوابط انہوں نے اتنی باریکی اور فصاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ آج بھی دنیا ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ صاحب مولانا شبلی نعمانی نے اردو ادب کے لیے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان کی کتاب شاعری کے حوالے سے شعر العجم، جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھی، الغزالی، امام غزالی کے بارے میں لکھی، سیرت النعمان، انہوں نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی، المامون، انہوں نے خلیفہ مامون الرشید کے بیٹے کے حوالے سے لکھی، پھر انہوں نے سوانح مولانا روم لکھی، سیرت النبی، ان کے استاد سید سلیمان ندوی آدھی کتاب مکمل کر کے فوت ہو گئے، تو بقیہ حصہ انہوں نے مکمل کیا۔ استاد اور شاگرد کا انداز اتنا ملتا جلتا ہے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ استاد کی تحریر کہاں ختم ہوئی اور شاگرد کی تعلیم کی تحریر کہاں سے شروع ہوئی۔ پھر انہوں نے سفر نامہ، مصر و شام و روم اور دیگر بہت سے عنوانات پر انہوں نے لکھا۔ تو میں اس مختصر وقت میں اپنے اس قطعے کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو، نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو، چاہنے والوں کے ہونٹوں پہ رہے گی اردو، وہ زبان جو محلوں میں رہی شان کے ساتھ، اور مزدور کے گھر میں بھی رہی آن کے ساتھ۔ والسلام۔